بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے کہ ایک مسلمان کا اچھا مال بکریوں کا گلہ ہو جن کو لے کر وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں اور بارش والی وادیوں کی تلاش کرے، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ قرآن میں قیامت کے قریب ہی بتلایا گیا ہے۔ فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کا اس طرح ذکر فرماتے تھے جیسے کہ سب کچھ عنقریب ہی ہونے والا ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ جو چیز آنے والی ہے اور اس کا آنا یقینی ہے اس کو قریب ہی سمجھنا چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ دوسری اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ کوئی شخص اس کی بہت دور سمجھ کر مطمئن ہو نہ بیٹھے اور اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اس میں سستی نہ کرے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کو ایسے انداز میں بیان کیا جیسا کہ بس عنقریب یہ ہونے والی ہے۔ اسی اصول و معمول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فتنہ کی ایسے زمانے کے قریب ہونے کی آگاہی دی ہے جب بھری پڑی آبادیوں کا حال ایسا خراب ہو جائے گا کہ وہاں رہنے والے کے لیے دین پر قائم رہنا اور اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا قریباً ناممکن ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں وہ بندہ مومن بڑی خیریت میں ہوگا جس کے پاس چند بکریوں کا گلہ ہو، وہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر یا ایسے وادیوں میں چلا جائے جہاں بارشیں ہوتی ہو، اللہ کے اگائے ہوئے سبزے سے اپنا پیٹ بھرے اور بندہ ان بکریوں سے گزارا کرے اور اس طرح آبادیوں کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ آج ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے اس دور کا موازنہ کر لیتے ہیں بلکہ محاسبہ کر لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس شہروں کے فتنہ اور شہریوں کے فتنوں کی نشاندہی کی وہ آج کسی نہ کسی حد تک جو ہے ہو چکے ہیں۔ اب جو جدید شہروں میں جا کر انسان اپنے دین کو محفوظ رکھے، ہر طرف سے اس کے لیے مصائب ہیں، ہر طرف سے اس پر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، ہر طرف سے رکاوٹ ہے۔ ورنہ اصولی طور پر تو یہ ہے کہ علم اور دانائی کے لیے شہری زندگی بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ شہر کی گلی کوچے، شہر کا چپا چپا جو ہے فتنوں سے بھر چکا ہے۔ ہر بندہ جب صبح کو نکلتا ہے گھر سے تو گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ زندہ واپس آئے گا یا بھی نہیں آئے گا، یہ اپنے دین کو صحیح سلامت لے کر واپس مڑ سکے گا نہیں مڑ سکے گا۔ یہ وہ ماحول ہے جو کسی نہ کسی حد تک اس حدیث کا مصداق بن رہا ہے، اگرچہ بے نہیں وہ زمانہ تو نہیں آیا کہ 100% اس حدیث کا مصداق بن جائے، کیونکہ اب بھی شہروں میں بہت خیر بھی ہے، بہت بھلائی بھی ہے، لیکن اس زمانے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ کوئی دیندار بندہ باز شہروں کے ایسے حدود اور علاقے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی دیندار بندہ متبع سنت بندہ جائے گا تو وہ لوگ اس پر ہنستے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، اگرچہ عملی طور پر نہ بھی کریں لیکن وہ اس معاشرے میں زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔